اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ عزیز طلبہ جماعت نحم، آج ہم سورہ انفال کا رکوع نمبر 9 کی تلاوت کریں گے اور ساتھ ترجمہ کریں گے اور اس کے اہم مضامین کے بارے میں انشاءاللہ تعالی آگاہی حاصل کریں گے۔ تو بچوں، جو اس رکوع کے اندر سب سے پہلا جو ذکر ہے، جس چیز کا ذکر ہے کہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیں کہ وہ جہاد کے لیے تیار ہو جائیں، اور جب وہ جہاد کریں تو اس بات پر غم نہ کریں کہ کافر تعداد کے اندر زیادہ ہیں یا مسلمان ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے، یا مسلمان جو ہیں ان کے مقابلے میں کمزور ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ کس کی مدد ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے۔ تو یہ پہلا مضمون اس کے اندر شامل ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ مال غنیمت جو ہے اس کا کیا حکم ہے، وہ مال غنیمت کا مال پاک ہے یا نہیں پاک، تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ تو سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ دیکھ لیں کہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکم منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ تو یہ فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیں، شوق دلائیں۔ ان یکم منکم، اگر تم میں سے ہوں 20، 20 کو کہتے ہیں عربی میں، ٹھیک ہے، صابرون، صبر کرنے والے، یغلبوا، غالب آ جائیں گے، 200، 200 پر۔ وان یکم منکم، اگر ہو تم میں سے 100، یغلبوا، غالب آ جائیں گے، الفا، 1000 پر، من الذین کفروا، کافروں میں سے جو بھی مقابلے میں ہیں، بانہم قوم لا یفقہون، کیونکہ وہ قوم نہیں سمجھتے، یعنی وہ قوم ایسی غافل ہے جو بات کو نہیں سمجھتے۔ تو اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اب ہلکا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، عنکم، تم سے، وعلم، اور وہ جانتا ہے، ان فیکم ضعفا، بے شک تمہارے میں کمزوری ہے، فإن یکم منکم 100، اور اگر ہوں تم میں سے 100 صبر کرنے والے، یغلبوا، غالب آ جائیں گے، 200، 200 پر، وہیں یکم منکم 1000، اور اگر ہو تم میں سے 1000، یغلبوا، غالب آ جائیں گے، 2000، 2000 پر، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ تو ٹھیک ہے بچوں، یہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے جو مقابلہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر 20 مسلمان ہوں تو وہ 200 پہ غالب آ جائیں گے، نہیں 10 پر ایک مسلمان غالب۔ اب یہ ہے کہ ایک مسلمان دو کافروں کے خلاف لڑائی کر سکتا ہے اللہ کے حکم سے۔ جی، اگلی آیت مبارکہ میں اللہ فرما رہے ہیں، ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ، نبی کو نہیں چاہیے کہ اپنے ہاں قیدیوں کو رکھے یہاں تک کہ ملک میں خوب خون ریزی کر لیں۔ تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے اور اللہ آخرت کا ارادہ کرتا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بچوں اگلی آیت مبارکہ جو ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب عظیم، فیما اخذتم عذاب عظیم۔ لولا، اگر اللہ تعالیٰ اگر نہ اللہ کی طرف سے اگر اللہ تعالیٰ کا حکم پہلے سے نہ ہو چکا ہوتا تو جو تم نے فدیہ لیا ہے اس کی وجہ سے بڑی سزا تمہیں ضرور پہنچتی۔ اس میں یہ بچوں معاملہ ہوا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے تھی کہ یہاں پر ان کو قتل کر دینا چاہیے، ان سے فدیہ نہیں لینا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کی رائے یہ تھی کہ فدیہ لے لیا جائے۔ تو مسلمانوں نے فدیہ لے لیا، تو اس پر اللہ کی طرف سے یہ آیا کہ اگر مشورے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ اس پہ وہ کر دیا، معاف کر دیا۔ لولا کتاب فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم، فکلوا، پس کھاؤ اس میں سے جو مال غنیمت تمہیں ملا ہے، حلال پاکیزہ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو بچوں یہ اس رکوع مبارکہ کی جو ہے آیات کا ترجمہ تھا۔ اس میں حرز کا معنی ہے شوق دلاؤ، یسقن کا معنی وہ خون ریزی کرے، اسرا جنگی قیدی کو کہتے ہیں، عرض دنیا، دنیا کے فائدے کو کہتے ہیں۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کے کوسچن آنسر آپ کو ابھی کچھ دیر کے اندر گروپ میں بھیجتا ہوں، آپ لوگ اس آیت کے ترجمے کو سمجھ لیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔